بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمر حیات خان اور آج 15 جنوری ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ ناظرین، بات آج ہم کریں گے کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو لیڈران ہیں، خاص طور پر جو تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہیں حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی حافظ انس رضوی جو ہیں، ان کا نام جو ہے وہ اس وقت ایک ایسی دستاویز میں مینشن کر دیا گیا ہے، ایک ایسی دستاویز میں شامل کر دیا گیا ہے کہ جو عمومی طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ دستاویز کون سی ہے، اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن بڑی امپورٹنٹ وہ دستاویز ہے اور جو PNIL اس کو کہا جاتا ہے۔ اور خالی اس میں حافظ سعد رضوی اور حافظ انس رضوی کا نام نہیں ہے، بلکہ تحریک لبیک پاکستان کے 21 سینئر رہنماؤں کا نام ہے جو تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا نام بھی اس میں شامل کیا گیا ہے کہ جو لوگ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ وہ قیادت میں شامل نہیں ہیں، وہ عام کارکنوں میں شامل ہیں اور ان کا نام بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حکومت نے اس فہرست میں، اس لسٹ میں تحریک لبیک کی جو قیادت ہے اور تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں ان کا نام کیوں شامل کیا؟ 13 اکتوبر کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کو تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کے حوالے سے ایک سمری بھیجی، اور جس پر جو وفاقی کابینہ ہے اس نے تحریک لبیک پاکستان پر انسداد دہشت گردی کے تحت پابندی عائد کی۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو لوگ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی قسم کا تعلق رکھتے تھے یا وہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکن رہے تھے، ان کو باقاعدہ طور پر 13 اکتوبر کے بعد ہراساں کیا گیا۔ اس میں اب اس فہرست میں کتنے لوگوں کے نام شامل ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ تحریک لبیک کی قیادت کے 21 جو لوگ ہیں، ٹاپ کی جو قیادت ہے وہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہے وہ 249 کارکنان کا نام شامل کیا گیا۔ یہ کل جو ہے کل ملا کے 270 لوگوں کا نام اس فہرست میں شامل کیا گیا، اور اس فہرست کے حوالے سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ریاست مخالف سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں، ریاست مخالف سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، ان لوگوں کے نام اس فہرست میں ڈالے جاتے ہیں۔ اور یہ فہرست جو ہے کیوں بنائی جاتی ہے اور کن لوگوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے، اور اس فہرست کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اور اس فہرست میں شامل ناموں پر کیا کیا پابندیاں ہوتی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن کچھ علماء اکرام کی تقاریر میں نے سنی ہے، اور خاص طور پر ان کی جانب سے تحریک لبیک کی حمایت ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ تحریک لبیک کے حوالے سے ہر فورم پر بات کرتے ہیں، اور وہ حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، وہ اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آوازیں تواتر کے ساتھ آنا شروع ہو چکی ہیں۔ 13 اکتوبر کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تھوڑا سا مصلحتاً لوگ خاموش ہو گئے تھے، لیکن اب لوگ خاموش نہیں ہو رہے، اور اس کی زندہ و جاوید مثال ہم نے دیکھا کہ جو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس ہے، وہاں پر 24 گھنٹوں کے اندر جو تحریک لبیک اور سعد رضوی کے حوالے سے جو پوسٹ ہیں وہ ملینز میں چلی گئی ہیں۔ اور میں نے آج صبح ویڈیو میں کہا تھا کہ کوئی تحریک انصاف کے بعد کوئی منظم جماعت ہے سوشل میڈیا پر تو وہ تحریک لبیک ہے، اور اس پر کچھ دوستوں کے کمنٹس آئے ہیں کہ تحریک لبیک تحریک انصاف سے زیادہ پاپولر جماعت ہے۔ لیکن وہ دوستوں نے میرا اگلا جملہ نہیں سنا تھا
میرا اگلا جملہ یہ تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو لوگ پوسٹ کرتے ہیں وہ اخلاقی دائرے کے اندر رہتے ہوئے پوسٹ کرتے ہیں، اور ان میں اور تحریک انصاف کے جو کی بورڈ واریئرز ہیں ان میں کوئی میچ نہیں ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے جو کی بورڈ واریئرز ہیں وہ کسی ٹرینڈ کو آگے لے کے جاتے ہیں تو اس میں ہمیں میجورٹی جو پیغامات یا پوسٹ سوشل میڈیا کی ملتی ہیں تو اس میں اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں، لیکن تحریک لبیک کے کارکن اس حوالے سے کافی سنجیدہ نظر آتے ہیں، اور وہ اس کانٹینٹ کو پوسٹ کرتے ہیں کہ جو کانٹینٹ جو پاکستان کے عوام جس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایسا کانٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں، ایسا کانٹینٹ پوسٹ کرتے ہیں کہ کوئی اس کو دیکھ کے آفینسو نہ ہو یا کسی کی ذات اس سے متاثر نہ ہو، اور ایسا مجھے تحریک انصاف میں نہیں ملتا۔ تو میں ان دوستوں کو یہ کہنا چاہوں گا، میں نے آپ کے کامنٹس پڑھے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے میری پوری ویڈیو کا وہ جملہ نہیں سنا اس ویڈیو میں کہ میں نے کہا کیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست کے اندر رہتے ہوئے، پاکستان کی سیاست کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کے جغرافیائی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ جو سیاسی مذہبی جماعتوں کے کارکن ہیں وہ اس حوالے سے جو سیاسی جماعتوں کے کارکنوں سے زیادہ سیاسی شعور رکھتے ہیں، اور یہ میرا ماننا ہے اور یہ میرا مشاہدہ بھی ہے، کیونکہ آج جب میں سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز دیکھ رہا تھا اور تحریک لبیک کے حوالے سے، حافظ سعد حسین رضوی کے حوالے سے، تو مجھے یہ چیزیں نظر آئی ہیں جس کا میں نے صبح جو ہے اپنے ویلاگ میں اس حوالے سے بات بھی کی۔ اور یہاں جو ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کچھ ہم بات جو کر رہے ہوتے ہیں اس بات کو پورا نہیں سنتے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری بات کو سنا کریں۔ اور پھر ایک اور دوست کا کامنٹ بھی آیا کہ کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں جس میں تحریک لبیک کے کارکن جو ہے وہ مار دھاڑ یا فساد برپا کر رہے ہیں، تو میں نے اپنی ویڈیو میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کی کہ تحریک لبیک کے کارکن مار دھاڑ اور فساد کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کی جو میں آپ سے ابھی کہہ رہا ہوں، میں نے یہ کہا تھا کہ جو احتجاج کا طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو مارچ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانا، اور اس میں مختلف قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں اور وہ اس احتجاج کو پرتشدد بناتے ہیں، وہ لوگ اس جماعت کے لوگ نہیں ہوتے، وہ لوگ باہر سے پلانٹ کیے جاتے ہیں، وہ لوگ باہر کے لوگ ہوتے ہیں، نہ تو وہ اس جماعت کے کارکن ہوتے ہیں نہ اس جماعت کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے کئی دفعہ ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، ہم نے احتجاجوں کو کور کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کون کہاں پہ کس انداز سے کسی بھی احتجاج کو پرتشدد بناتا ہے۔ تو یہ دو وضاحتیں بھی میں آج آپ تمام دوستوں کو دینی تھی۔ اور اب جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، جو میں نے آپ کو کہا کہ PNIL جو سٹاپ لسٹ ہے، یعنی جس شخص کا نام اس فہرست میں آ جاتا ہے وہ شخص بیرون ملک سفر نہیں کر سکتا، اس کو ایئرپورٹ سے ہی آف لوڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کو واپس اس کے گھر کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی FIR یا کسی مقدمے میں ملوث ہے تو اس کو وہیں پر گرفتار کیا جاتا ہے۔ اب کچھ تفصیلات میں نے اکٹھی کی ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا کہ جو حافظ سعد حسین رضوی پر جو ہے وہ FIRs اور حافظ انس رضوی پر FIRs، اور پھر آج جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ تحریک لبیک کے کارکنوں پر 100 سے زائد FIRs جو ہیں وہ درج ہیں، اور ان FIRs میں خاص طور پہ جو دفعات شامل کی گئی ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی دفعات ہیں۔ اور ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جو
ان تحقیقات کا آغاز یا ان تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد کچھ جو حکومتی لوگ ہیں، جو ان کی تعداد کچھ اس لیے کہتا ہوں کہ چند لوگ ہوتے ہیں جو تحریک لبیک سے بغض رکھتے ہیں یا تحریک لبیک کے حوالے سے منفی رویہ رکھتے ہیں، تو وہ حکومت کو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تحریک لبیک کے خلاف تحقیقات کا آغاز جو ہے وہ 2020 اور 21 کو بھی دیکھنا چاہیے کہ 2020 اور 21 میں تحریک لبیک کے کارکنوں نے جو پولیس اہلکار ہیں ان پر حملہ کیا، اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ یہی صورتحال تھی اور ایک پرامن احتجاج کو پرتشدد احتجاج میں تبدیل کیا گیا، اور یہ باقاعدہ یہ سازشیں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ایک بڑی تعداد کارکنوں کی ہوتی ہے اور اس میں 10 سے 20 لوگ ایسے شامل ہو جاتے ہیں جو کسی بھی احتجاج کو پرتشدد بنا لیتے ہیں۔ اب ان لوگوں پر جو ایف آئی آرز ہیں وہ درج کی گئی ہیں، اور تحریک لبیک کے جو رہنما اور کارکن ہیں، ان 270 میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو اشتہاری قرار دیے گئے ہیں اور ان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے بھی مارے جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنوں پر درج ہونے والی ایف آئی آرز میں جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی دفعات ہے۔ یہ یقینی طور پر تشویشناک بات ہے، اور ہم اس لیے اس بات کو کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اور خاص طور پر جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں یا وہ جماعتیں جو سیاست کے اندر حصہ لیتی ہیں، ان میں یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن آپ وہ چیزیں بھی ان پر ڈال دیتے ہیں، وہ کام بھی، وہ دفعات بھی شامل کر دیتے ہیں کہ جو انہوں نے کی ہی نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے حکومت کو اپنی اس پالیسی کو ری وزٹ کرنا ہوگا، اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی کہ وہ لوگ جو اس طرح کے اقدامات میں یا اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ چلیں آپ انسداد دہشت گردی کی دفعات لگائیں، لیکن وہ لوگ جو سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے کارکن ہیں اور جن کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہے، ان لوگوں کو آپ اگر اس میں شامل کرتے ہیں تو معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان ایک احتجاج کی پلاننگ کر رہی ہے، لیکن ان کو روکا گیا ہے کہ اس وقت آپ نے احتجاج نہیں کرنا، کیونکہ جو ثالث ہیں یا کچھ جید علماء اکرام ہیں اہل سنت والجماعت سے جن کا تعلق ہے، وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے 300 مساجد ہیں اور دیگر جو مدارس ہیں وہ حکومت پنجاب نے اپنی تحویل میں لیے تھے، وہ ہم نے ان کی تحویل سے نکال کر واپس تحریک لبیک کے علماء اکرام کو دیے ہیں، اسی طرح حافظ سعد رضوی، حافظ انس رضوی اور دیگر جو تحریک لبیک کے اسیر رہنما کارکنان ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ رہائی دلوائی جائے گی، اور اسی طرح جو ان کے اکاؤنٹس فریز کیے گئے ہیں ان کو ڈی فریز کیا جائے گا، اور جو ان کی پراپرٹی سیل کی گئی ہیں ان کو ڈی سیل کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اس پر گفت و شنید ہو رہی ہے، اور کچھ مثبت خبریں بھی آ رہی ہیں اور کچھ بہتری کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں، تو کبھی امکان یہی ہے کہ معاملات بہتری کی جانب گامزن ہوں گے۔ ایک اور جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کے پاس بھی کچھ علماء اکرام گئے ہیں، اور ان علماء اکرام نے مولانا صاحب سے یہ درخواست کی ہے کہ اس حوالے سے، کیونکہ آپ بھی دینی حلقوں کی ایک توانا آواز ہے، تو آپ بھی حافظ سعد اور حافظ انس رضوی کے حوالے سے جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے بات کریں اور ان کو اس بات پر قائل کریں کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے۔ ایک تو اس جماعت پر لگی ہوئی پابندی کو ہٹایا جائے، اور دوسرا گرفتار رہنما اور اسیر کارکنان جو ہیں ان کو رہا کروایا جائے۔ تو یہ تمام معاملات اس وقت چل رہے ہیں،
اور علماء اکرام کی جو نجی محفل ہیں اس میں بھی یہ بات ہوتی ہے، اور کچھ علماء اکرام جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جب اپنے کسی خطاب میں ذکر بھی کرتے ہیں، جس طرح ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات کی، اسی طرح دیگر علماء اکرام بھی کرتے ہیں، کیونکہ اگر حالات کو درست سمت کی جانب لے کر جانا ہے اور اس تمام جو برف ہے اس کو اگر ہم نے اسی طرح رہنے دیا تو معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں، تو لہذا برف پگھلانے کے لیے کچھ ہمیں تھوڑا بہت ایفرٹس کرنی پڑیں گی، اور وہ ایفرٹس جو ہے وہ علماء کر رہے ہیں، اور علماء نے اس حوالے سے ایک لاہ عمل بھی ترتیب دیا ہے، اور بہتری کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آئندہ چند دنوں میں ایک اچھی خبر بھی شاید آپ تمام دوستوں کو ملے، اور بڑی اہمیت کی حامل جو ہے وہ معاملات اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں، ان پر گفت و شنید کی جا رہی ہے، مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہمیں کچھ مثبت پیش رفت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ویلاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اب تک کی جو معلومات اطلاعات تھی ہم نے آپ تک پہنچائی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، نئے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔